نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ وہ میرے علی مرشد میرے علی رہبر میرے۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک نجی شادی ہال میں، جہاں پہ ڈاکٹر سلیم نساکا نے جو یہاں پہ دلیم اور کا پروگرام منعقد کیا، جس میں نعت خوانی کا بھی پروگرام۔ آئیے لے کر چلتا ہوں آپ کو۔ لاکھوں کی تعداد میں مریض ایسے ہیں کہ جو لا علاج مریض تھے، ان کو آپ نے دوا دی، اللہ نے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائی۔ تو میں حکومت پاکستان سے بھی اپیل کروں گا اور حکومت وقت سے اور جو صاحبان اقتدار و اختیار ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر سلیم نساکا صاحب کو جو ہے تمغہ امتیاز سے نوازا جائے، پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا جائے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ واقعتاً جاوید میاں صاحب نے بھی اور بڑی بڑی شخصیات نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے حکومت وقت سے، گورنر سندھ سے، پرائم منسٹر سے، کہ ڈاکٹر سلیم نساکا صاحب کو جو ہے وہ سول ایوارڈ دیا جائے اور ان کی جو خدمات کو سراہا جائے اور خراج تحسین پیش کیا جائے اس انداز میں۔ بہت شکریہ۔ محمد علی گوہر میرا نام ہے۔ میں کیا کہیں گے جس طریقے سے نساکا صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی خوبصورت محفل کو سجائے، تو کیا پیغام دیں؟ ڈاکٹر نساکا صاحب جو ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ عاشق رسول ہیں، اور ماشاءاللہ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ وہ محفل سجا رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے، اور انہوں نے مداحان رسول کو یہاں پر جمع کیا اور ان سے نعتیں سماعت کی اور بارگاہ اہل بیت کے لیے کلام سنے، اور جو یہاں کے عوام تھے، جو یہاں موجود تھے حاضرین، انہوں نے بھی محبت کا اظہار کیا، وہ یقیناً لائق تحسین ہے۔ میں اس سمے پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اہل بیت کے اور بالخصوص امام علی مقام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے، اور پورے پاکستانیوں کو ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو انہوں نے قربانی دی وہ مثالی ہے، اس جیسی قربانی کوئی دے نہیں سکتا، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر میڈیا نے جو کوریج کی ہے میں اسے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امر جو ہے لائق تحسین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اب میرے ساتھ وہ پرسنالٹی موجود ہے جن کا نام ڈاکٹر سلیم نساکا ہے، جن کو پاکستان میں پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں۔ یہ وہ چہرہ ہے، اسے آج خوب دیکھ لیں۔ تو آئیے پوچھتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے محفل کو سجایا، تو کیا کہیں گے ہماری پاکستانی قوم کو، کیا پیغام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، ہر سال کی طرح آپ نے اس سال بھی بڑے خوبصورت محفل سجائی، تو کیا کہیں گے ہماری پاکستانی لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھیے بات تو سر یہ ہے، اگر آپ اللہ سے اور اللہ والوں سے اگر لا لگا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بیڑا پار ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، مگر میرے کو کئی مرض سمجھ نہیں آتے، یہ بھی بتا رہا ہوں، کئی مرض مجھے سمجھ میں نہیں آتے، مگر اندر سے اشارہ دیتا ہے، ارے تو دے، میں تو ہوں نا، تو دے دے، تو دے، میں ہوں، ختم۔ تو میں دیتا ہوں اور میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے لوگ صحیح ہو رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کینسر والے لوگ صحیح ہو گئے۔ ڈاکٹر حیران ہے کہ جس کو ہم جواب دیتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر نساکا صحیح کر، میں نے بولا میری سوئی کے نوک برابر بھی میں صحیح نہیں کر سکتا، شفا نہیں دے سکتا سوائے اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے شفا دلانے والے میرے بابا ہیں جو میرے اوپر 9 سال کی عمر سے آ رہے ہیں، وہی دلاتے ہیں، میں نہیں دلاتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ تمام ڈاکٹر میں نے دیکھا کہ جب اپنے
सरकारी हैं वो तनख्वाह बढ़ाने के चक्कर में हड़ताल करते हैं, मरीज़ तड़प रहा होता लेकिन नहीं देखते। आपको ऐसा कौन सा किसने जज्बा ये आया आपके अंदर जो आपने घर बार गाड़ी बेचकर फी सबीलिल्लाह आपने ये शुरू कर भाई क्या आपको शौक नहीं कि हमारे बच्चे भी ऐश करें? देखिए मेरी सुनिए मेरी बात, मेरे दादा परदादा मेरा अरबी और मजहबी घराना है, सब वली अल्लाह, सब वली अल्लाह। यानी मेरे दादा हुजूर तो ये थे कि हम मस्जिद के पीछे रहते थे, तो खड़ावे की आवाज़ आई, खकारने की आवाज़ आई, तो मेरे दादा हुजूर ने बोले अरे बाबा, बाबा भैया बोलते थे मेरे दादा हुजूर, वली थे बहुत बड़े, बाबा बाबा भैया अजान की आवाज़ नहीं सुनेगा, फजर की अजान? मैं नहीं दादा। बोले देखो मस्जिद के पीछे खड़ावे की आवाज़ आ रही है, खकारने की आवाज़ आ रही है, वज़ू बनाने की आवाज़ आ रही है, तुमको सुनाई नहीं दिया? मैं नहीं दादा हुजूर नहीं दिया। चलो भाई मस्जिद चलो, तो हम और दादा हुजूर मस्जिद चले गए। देखा तो सब सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन के खड़े हुए, बोले वज़ू बनाया, दादा पोते ने बनाया सबने। पर मौलाना साहब आप इमामत करें। अरे बोले नहीं पेश इमाम आने, नहीं नहीं आप इमामत करें। तो उन्होंने इमामत करें जिनों की, तो जब सलाम फेरे तो सारे जिन गायब और दादा पोते रह गए। मैंने बोला मैं छोटा था, 23-24 साल का था, होश संभाल लिया था, 23-24 साल को होश संभाला हूँ मैंने। तो दादा हुजूर, मैंने दादा हुजूर चले, नहीं भैया अभी नमाज, मैंने नमाज तो हो गई ना, चलो ना। अरे नहीं, अभी वो दूसरे मखलूक की जिसकी मैंने नमाज़ पढ़ाई, अभी अभी फजर की नमाज़ पढ़ाएंगे, फजर की नमाज़ पढ़ के जाएंगे। तो ये मेरा घराना है, अरबी मजहबी घराना है, वली अल्लाह मापिर। तो ये उन्हीं का ही करम चल रहा है मेरे तो। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सलीम नसाका जिनकी आपने गुफ्तगू की। कैमरामैन नासिर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।